सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई जिसमें हमने मोबाइल से होने वाले नुकसानात की तरफ इशारा किया था, जिसमें तकरीबन हमने 10 ऐसे उमूमी तौर पर होने वाले नुकसानात की तरफ इशारा कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल से होने वाले फ़वाइद या मोबाइल से जो फ़ायदे मिल रहे हैं हमें, या जो फ़ायदे उठा सकते हैं हम, उसका हम जिक्र करेंगे। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई करता है। जहां इसके बहुत सारे नुकसानात देखने को मिले हैं, वहीं हम इसके फ़वाइद से भी इनकार नहीं कर सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते और इसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे इसके फ़वाइद भी हैं। ताहम इसको कुछ लोग जो है गैर ज़रूरी कामों के लिए यूज़ करते हैं, गैर ज़रूरी फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, वहीं कुछ लोग इसको सही इसका इस्तेमाल भी करते हैं, सही इसका यूज़ भी करते हैं, इससे ढेर सारे फ़ायदे भी उठाते हैं। तो आज हम उन्हीं फ़वाइद में से चंद मुफीद चीज़ों का जिक्र करेंगे, जिससे कि हम मोबाइल से उन चीज़ों से मोबाइल के ज़रिए हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला फ़ायदा, पहला बेनिफिट इस मोबाइल से जो हम कर सकते हैं या करते हैं, इमरजेंसी केसेस में मोबाइल का हम इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक आपका कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया उस वक्त, या फिर जो है कहीं किसी का जो है कोई बीमार पड़ गया उस वक्त, या फिर कहीं आग लग गई उस वक्त, या किसी 2 फरीक़ैन के दरमियान बहुत तेज़ झगड़ा हो गया, तो इस इमरजेंसी केसेस में हम सरकारी दफातर में फ़ोन करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। फौरी तौर पर डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, फौरी तौर पर पुलिस को बुला सकते हैं, फौरी तौर पर अपने ताल्लुकाती को, अपने लोगों को बुला सकते हैं और इसका ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं। ऐसे ही नंबर 2, दुनिया के आप किसी कोने में हो, दुनिया के किसी गोशे में हो, आप अपने अहले खाना से ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, उनसे हर वक्त उन पर नज़र रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये भी अल्लाह की एक अजीम नेमत है हमारे लिए, जो हम दुनिया के किसी कोने में हों, अपने अहले खाने के साथ जो है हम उससे उनके राब्ते में रहते हैं, वो हमारे राब्ते में रहते हैं और उनसे हम ताल्लुक़ कायम कर पाते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कायम कर सकते हैं और कर पाते हैं। बहुत ही मुमकिन हो गया है ये। तो ये अल्लाह की एक अजीम नेमत भी है, जिसके ज़रिए हम अपने अहले खाना की हिफाजत करते हैं, उनके हाल अहवाल जो है उनसे पूछते, उनसे खैबर खैरियत लेते रहते हैं। दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप इस मोबाइल के ज़रिए जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं। जैसे वालिदैन के साथ यानी अल्लाह का हुक्म है वबिल वालिदैन इहसाना, तो आप जो है भले ही आप किसी मजबूरी की वजह से किसी दूसरे ममालिक में है, दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे मुल्क, दूसरे शहर में है, आप हमेशा अपने वालिदैन के पास नहीं आ सकते, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वालिदैन को फ़ोन करके उनसे राब्ता कायम करके उनकी खबर खैरियत उनसे पूछ सकते हैं, आप कैसे हैं, क्या हालात हैं, घर के क्या हालात हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक हुस्न सलूक का ज़रिया है, जो मोबाइल के ज़रिए आप वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं। इसी तरह सिला रहमी भी आप इससे कर सकते हैं। नंबर 4 में इसको भी ऐड कर लें कि आप जो अपने खैश व अक़रबा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोबाइल के ज़रिए सिला रहमी भी कर सकते हैं। सिला रहमी आपको कोई फ़ोन करे ना करे, आपसे कोई पूछे ना पूछे, आप जो है उनसे राब्ता कायम करके उनके घर के अहवाल, उनकी खबर खैरियत पूछ लें, यही सिला रहमी है नहीं। आप भले ही हर दिन उनसे नहीं मिलने जा सकते हैं, उनसे हमेशा जो है मिलने जुलने की हालात में आप नहीं हैं, तो लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में है, गोशे में है, आप फ़ोन करके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने खैश व अक़रबा, उन सब के जो है खबर खैरियत उन सब की पूछ सकते हैं। ये भी सिला रहमी में ही दाखिल है, जिसका इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। तो ये चौथा बेनिफिट, 14 फ़ायदा है। नंबर 5, आप जो है फौरी तौर पर मरीज़ की इयादत कर सकते हैं। किसी के बारे में अगर मालूम हुआ कि कोई बीमार है, तो आप फौरी तौर पर वहाँ तो जा नहीं सकते ना, या फिर किसी मुल्क, किसी दूसरे शहर में हैं तो आप वहाँ से भी नहीं जा सकते ना, लेकिन फ़ोन तो कर ही सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, हर कोई शख्स कर सकता है। तो फ़ोन करके फ़ौरन मरीज़ की इयादत करें। मरीज़ की इयादत का सवाब कितना है नहीं, तो आप ये काम कर सकते हैं, पॉसिबल है, आपके लिए मुमकिन है। तो मरीज़ की इयादत करें, फ़ोन करके उनके पूछ लें, उनके लिए दुआ कर दें और उनको तसल्ली दें, उनको तशफ़ी दें, है नहीं। तो ये भी एक ज़रिया है कि आप फ़ोन के ज़रिए जो है मरीज़ की इयादत कर सकते हैं। नंबर 5। नंबर 6, आप फ़ोन के ज़रिए जो है
تعزیت کر سکتے ہیں. کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ فون کر کے ان کے گھر والوں کو جو ہے نا تسلی دیں, تشفی دیں, ان کو جو ہے صبر کی تلقین کریں اور ان کو کہیں کہ میں اب الحمدللہ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, ہے نہیں, صبر کے ساتھ کام لیں, ان کے لیے دعائے خیر کریں. اس طرح کی باتیں آپ اس طرح کی گفتگو ان کو تسلی اور تشفی دے سکتے ہیں. تو فوری طور پر آپ ان کے یہاں جا نہیں سکتے, ان سے مل نہیں سکتے, کسی باہر کنٹری میں ہے, باہر ملک میں ہے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوئی یہ بات, آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ ان کے گھر فون کر کے تعزیت کا یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے بینیفٹ ہے موبائل کا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں فوری طور پر رابطہ کر کے یہ تعزیت کر سکتے ہیں. تو نمبر 6 میں اس کو ایڈ کر لیں. نمبر 7 میں اب جو میں بتانے والا بہت ہی اہم فیچر ہے اور بہت ہی مفید چیزیں ہیں, اس کو اور غور سے سنیں آپ. یہ جو ہے آپ موبائل کے ذریعے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب طالب علموں کے لیے, وہ ان لوگوں کے لیے جو آج پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں, یعنی اسٹڈی کر سکتے ہیں, بلکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب انگلش میں ہو, ہندی میں ہو, کسی زبان میں ہو, اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں, حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں, دینی دیگر کتب کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں اپنے پاس سے. ٹھیک ہے, آپ قرآن کے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, دوسرے مذاہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, دوسرے مسالک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کی دینی کتابیں ہیں, یا پھر درسی کتابیں ہیں, یعنی آپ کے اسکولز کی یا کالجز کی کتابیں ہیں, یا پھر اسلامی کی کتب ہیں, یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. آپ اس کے ذریعے جو ہے اسٹڈی کر سکتے ہیں, بہت مطالعے کر سکتے ہیں. آپ کی من پسندیدہ کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک اس کا بڑا فیچر ہے, آپ اس کے ذریعے جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں. نمبر 8 آپ جو ہے موبائل کے ذریعے جو ہے آپ بہت ساری کتابیں, یعنی کہ لائبریری ایک قائم کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں, کتابوں کو اسٹور کر سکتے ہیں, کتابوں کو جمع کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جو ہے گھر کے اندر دفاتر کھول لیں, آپ پوری لائبریری قائم کر لیں, اس کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے لگیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اگر آپ صحیح بخاری کی 8 جلدیں جائیں خریدنے کے لیے تو 5 سے 8 2 سے 4 ہزار روپے لگ جائیں گے. لیکن آپ اگر انٹرنیٹ سے وہی موبائل کے ذریعے آپ جو ہے بخاری کی شرح لیتے ہیں, جو ابھی 8 جلدوں پر مولانا داؤد راز کی ہے, اس کو لیتے ہیں تو 2 سے 4 4 سے 5 روپے میں یہ آ جائیں گی, یعنی کہ کل ملا کے 100 150 200 400 MB میں یہ تقریباً آ جائیں گی. تو اس کے چونکہ ابھی MB یا موبائل نیٹ جو ہے پیکنگ جو ہے بہت سستی ہے, تو یہ پیک لے کر کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسٹور کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جمع کر کے ایک بہت بڑی لائبریری اپنے موبائل میں قائم کر سکتے ہیں ان کتابوں کا جو پسند. میں اپنی بات بتلاؤں, مجھے پڑھنے کا جب شوق ہوا تو میں نے جو ہے کتابیں خریدنے کی کوشش کی, لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کتابوں کو خرید سکتا تھا. لہٰذا میں نے جو ہے انٹرنیٹ سے ہی اس کے فائدے اٹھائے. میری جو پسندیدہ کتابیں تھیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, اور آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے جس میں اپنی من پسندیدہ کتابیں رکھتا ہوں اور ان سب کو بیک وقت جو ہے گاہے بگاہے پڑھتا رہتا ہوں, ان کا مطالعہ کر سکتا ہوں. تو اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کتابوں کو اپنے موبائل میں اسٹور بھی کر سکتے ہیں, جمع بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے کہ آپ جو ہے نہ صرف اسٹور کر سکتے ہیں, بلکہ یہ وہ لائبریری ہے جو آپ جہاں جائیں وہاں اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کے اندر جمع کرنے کے لیے 2 مشکلات ہیں. پہلی یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تبھی آپ ایک بڑی لائبریری قائم کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ اس کو جمع تو کر سکتے ہیں, لیکن پیسے ہونے کے ساتھ جمع تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے. لیکن موبائل میں اگر آپ لائبریری قائم کر لیتے ہیں, ہے نہیں, تو آپ اس کو کہیں جہاں جائیں وہاں لے کر کے جا سکتے ہیں, یا پھر لیپ ٹاپ ہو یا PC ہو, تو اس کو جہاں جائیں, لیپ ٹاپ میں خاص طور پر, PC کو تو ہم نہیں لے جا سکتے, یعنی لیپ ٹاپ یا موبائل میں, تو ہم جو ہے اس کو جہاں جائیں وہاں ہمارے ساتھ یہ جاتا ہے. تو یہ اس کا 8واں اور 9واں فائدہ ہے. اسی طرح سے آپ موبائل کے ذریعے جو ہے دین سیکھ سکتے ہیں, دین حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی چیز لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ بھی سہولتیں اور کتابیں یا پھر ایسے سافٹ ویئر یا ایپس موجود ہیں جس کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. یا پھر جو ہے کسی چیز کے بارے میں ہم پڑھنا نہیں جانتے تو سن تو سکتے ہیں. آج بھی بہت سارے آڈیوز اور ویڈیوز ایسے بھی اویلیبل ہے اور تمام ٹاپکس پر ہیں, اسلام کے متعلق ہو یا دیگر مذاہب کے متعلق ہو, یا پھر جو ہے دیگر ٹاپکس پر ہوں. علماء کرام کی تقاریر, آڈیوز, ویڈیوز
موجود ہیں جس کو آپ سن کر کے دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا، یا پھر جو ہے اور بھی چیزیں ہیں جو سافٹ ویئر ہے، کچھ ایپس ہیں ایسے جس کے ذریعے آپ جو ہندی، اردو، عربی، انگلش یہ ساری چیزیں لکھنا پڑھنا بھی جان سکتے ہیں دھیرے دھیرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس پر بلکہ اس تعلق سے بہت ساری ویب سائٹس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن سکھا پڑھا بھی رہے، تو آپ اگر پاسبل نہیں آپ کے لیے آف لائن بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے یا بہت زیادہ وقت دے کر کے، تو آپ آن لائن بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ ساری چیزیں آن لائن کرائی جا رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کہ اس کا بینیفٹ ہے کہ آپ دین ہو یا دنیا ہو، دونوں آپ آن لائن موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10 میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آپ اس سے دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، دین اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کوئی بات اچھی جانتے ہیں تو اپنا وہ پیغام دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنا وہ پیغام دنیا کے تمام لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اپنا وہ پیغام جو ہے اپنے جاننے والوں، غیر جاننے والوں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اسلام کا یہ پیغام جو ہے پہنچا کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دینی اسلام کی نشر و اشاعت کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے موبائل کے تھرو، موبائل کے ذریعے سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں دینی کام میں ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک قرآنی آیت ہے یا ایک حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، اس کو جاننے کے بعد اس کو ہم دوسروں کے ساتھ فارورڈ کر سکتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے دین پھیلانا یہ ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس میں احتیاط بس یہ ہونا چاہیے کہ وہ میسج اور وہ ویڈیو یا وہ آڈیو یا وہ پکچر کوئی بھی چیز ہو وہ صحیح ہو، درست ہو، اور اس کے متعلق ہم نے یہ تحقیق کی ہو کہ یہ جو آڈیوز ہیں، یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ جو تحریر ہے، یہ جو تقریر ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کو یقیناً آپ جو ہے ثواب کی غرض سے انشاءاللہ آپ پھیلا سکتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کی غرض سے انشاءاللہ آپ پھیلا سکتے ہیں، جس پر انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے دین کی نشر و اشاعت کا۔ آپ اس کے ذریعے دیکھیں آج پورے بڑے بڑے کبار علماء کرام جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آن لائن ان کی تقاریریں ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، کتب ہیں، اسی طرح ان کے میسیج ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں، کوئی ایک چیز آپ جو ہے شیئر کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن وہ چیز صحیح ہونی چاہیے، اس چیز کی تحقیق ضروری ہے۔ تو یہ من جملہ 10 ایسے کام، اس میں آپ بہت ساری چیزیں اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اس پر تقریر کرنا چاہتے ہیں، اس کو لیکچر کا ذریعہ حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے اشارہ کر دیا ہے، یہ سارے ذرائع ہیں موبائل سے فائدہ کیسے اٹھائے، دینی اور دنیاوی فائدہ، یہ بہت سارے بیسیکلی دینی فائدے ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی آپ کو اور یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔